میں نے آج کا موضوع رکھا ہے، تو اس تعلق سے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، جیسے کہ گھروں کی اصلاح آپ کس بنیاد پر کریں گے۔ تو گھروں کی اصلاح آپ جو ہے ایک روحانی اصلاح ہوتی ہے اور ایک غیر روحانی، تو دونوں چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے گہرائی سے تو شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کی اصلاح روحانی طور سے بھی کریں اور غیر روحانی طریقے سے، یعنی اس طریقے سے بھی کریں کہ اپنے بچوں پر آپ نظر رکھیں۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت کی کہ تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گناہوں پر رو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی نصیحت کی کہ بیجا اور فضول کام کے لیے باہر میں نہ چکر لگایا کرو، باہر میں نہ بیٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہو، اپنے گناہوں پر رو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھلایا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ باہر میں نکل جاتے ہیں، گھومتے ہیں، بازاروں کا چکر لگاتے ہیں بلا مقصد، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، بس چہل قدمی، سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ اس میں آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ کیا اصلاح کیجیے؟ آپ یہ جو فارغ اوقات اللہ نے آپ کو دیا، تو ان فارغ اوقات میں اللہ کے آپ قریب ہونے کی کوشش کیجیے، زمانے کے قریب نہیں، دنیا والوں کے قریب نہیں، لوگوں کے قریب نہیں، بازاروں کے قریب نہیں، اس لیے کہ آپ دنیا کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ ہم نے اس بات کو موسیٰ اور ان سے پہلے کے انبیاء کی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی کون ہے؟ آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، جہاں تمہیں دیر پا رہنا ہے، جہاں تم کو وہاں سے یعنی اب لوٹ کر نہیں آنا ہے، موت نہیں آنے والی، وہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملے گی۔ اگر اچھا کیے رہو گے تو اچھائی کے ساتھ گزارو گے، اگر برائی عمل میں ہوگا تو برائی کے ساتھ یعنی جہنم اور دیگر عذابات آپ کے اوپر لاگو کیے جائیں گے۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ایسے حالات میں اپنے گھر کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی اس میں یہ مطلب نہیں کہا گیا کہ ضرورت کے وقت آپ کو نہیں جانا ہے، ضرورت کے وقت آپ کو باہر جا کر اپنے سامان، اپنے ضروریات کو نہیں لانا ہے، یہ نہیں منع کیا جا رہا ہے۔ کیا منع کیا جا رہا ہے؟ فضول گھومنا۔ یہ بھی منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے اگر تھوڑا سا واکنگ ضروری ہے، ٹہلنا ضروری ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے۔ فضول گھومنے سے مراد جو لوگ فضول گھومتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں آج کل کی یہ بیماری ہمارے نوجوانوں میں زیادہ ہے، جن کو کوئی کام نہیں ہوتا، موبائل وغیرہ ٹیپنگ کرتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، چائے کھانے میں بھیڑ، کلب میں بھیڑ، فلانے جگہ بھیڑ، آتے جاتے راہگیروں کو پریشان کرنا، اس طرح کے بہت سارے معاملات آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو شریعت نے مکروہ سمجھا ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کا گناہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک گناہ ہے جو ہمارے لیے یعنی بڑی ہی زبردست نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے پاک کرنے کا، اصلاح کرنے کا اسلام نے بہت سارا نسخہ بتلایا، جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انہیں نصیحت کیا کہ اپنے گناہوں پر رو، یعنی اگر آپ عمر کے بہت سارے اوقات گزار چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو باہر چائے خانوں میں گھومنے کے بجائے، اخبارات پڑھنے کے بجائے جو آپ کر رہے ہیں، ابھی آپ اخبار پڑھ کے کیا کریں گے؟ آپ کی عمر تو ختم ہونے جا رہی ہے، آپ کا پیغام اجل آپ کے قریب ہے، اب آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی منزل میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اب اخبار میں سیاسی خبر پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ وزیر اعظم تو بن نہیں سکتے، عمر ختم ہو چکی ہے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں بن سکتے، رائٹر بھی نہیں بن سکتے، تو اخباری خبر پڑھ کے کیا کریں گے؟
تو بہتر ہے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب اس عمر کو پہنچ گئے تو نفلی عبادات کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت باعث برکت ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے گا تو اللہ کے احکام کو سمجھیے گا، اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے تمثیلات کو، جو اللہ نے اپنی قدرت کی تمثیل بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطافت، اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنی مغفرت کا جو تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، ان سب چیزوں کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کا دل رقیق ہوگا، آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کا دل اللہ سے خوف کھائے گا، اس کی عظمت اور ہیبت آپ کے دل میں بیٹھے گی، اور آپ فارغ وقت میں ہیں، اب آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ہے، تو اب آپ اللہ کی طرف راغب ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں آپ کے گناہوں کو بخش دے، یا آپ اللہ سے اپنی بخشش کرا لیں۔ تو ایک بزرگ انسان کا، ایک بوڑھے شخص کا یہ عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ عمل نوجوانوں کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اور آج ہمارے نوجوان اکثر موبائل میں، انسٹاگرام میں، فیس بک پر اور ادھر ادھر مشغول اپنے اوقات کو گزارتے رہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مسجدوں میں بھی نہیں آتے، اپنے گھروں میں بھی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کو بھی نہیں پڑھتے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں یا نوکری کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات موجود ہے کہ ان سے بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے دولت کو کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی مزید تمثیل سے یعنی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص ہے جس کی آمدنی حرام ہے، ایک شخص ہے جس کی آمدنی حرام ہے اور وہ حرام میں خرچہ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کی آمدنی حلال ہے مگر وہ حرام میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کی آمدنی کیا ہے؟ حرام ہے مگر وہ حلال میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کی آمدنی حلال ہے مگر وہ حرام میں خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے ایک وہ شخص ہے جس کی آمدنی بھی حلال ہے اور وہ حلال میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے اشخاص ہوئے جو دولت کے متعلق ہے، تو اللہ انہی لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے مال کو کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ تو آپ اس بات کو بھی سمجھیے اور اس اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کیجئے کہ آپ جو مال کما رہے ہیں اس کے طریقے حرام ہیں یا حلال، اور جہاں خرچ کر رہے ہیں اس کے طریقے بھی حلال ہیں یا حرام۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مزدور ہیں جو ملوں میں یا اور جگہوں پر مزدوری کرتے ہیں، دن رات کما کر آتے ہیں، کھٹ کر آتے ہیں، خون پسینے کی جائز کمائی لے کر آتے ہیں، اور اس سے شراب پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، زردہ والا پان کھاتے ہیں، فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، غیر اللہ کے مزاروں پر، غیر اللہ کے آستانوں پر جا کے خرچ کرتے ہیں، تیجا، نیاز، فاتحہ، عرس، قوالی میں صرف کرتے ہیں۔ یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کا ذرائع تو حلال ہے مگر ان کا خرچ کرنے کی جگہ ہے، ان کا آمدنی کا ذریعہ حلال ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خون پسینے سے کمایا ہے، لیکن خرچ کرنے کا ذریعہ ان کا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ نے منع کیا ہے، وہ جگہ ہیں جو شیطان کی ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں مال صرف کرنا حرام ہے۔ یہ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہمیں ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کی کتنی فکر کی ہے، ہمیں ہمارے اصلاح کی اللہ تعالیٰ کیوں فکر کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان اور وہ گمراہ لوگ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پہلے کے اچھے لوگوں کے راستوں پر چلو، میری سنتوں کو قبول کرو اور میری مغفرت کے طرف آؤ تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔